بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العلي العظيم. وقال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، آج 28/12/2025 رمضان المبارک کے اعتبار سے آج 27 رمضان المبارک ہے اور دنوں کے اعتبار سے یہ جمعے کا دن ہے. دیگر لفظوں میں ہم لوگ اس کو جمعۃ الوداع یا جمعہ الوداع یا آخری جمعہ کا خطاب دیتے ہیں. تو آج جمعے کا دن ہے، آخری جمعہ ہے. ہمارے ذہنوں کے اندر ایک بات بنی ہوئی ہے، ایک لفظ ہمارے دماغوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے کہ آخری جمعے کو جمعے کی نماز پڑھنا چاہیے. ایک جمعے کو نماز پڑھنا چاہیے اور دماغوں کے اندر ایک بات اور آتی ہے کہ شاید اور جمعوں کے اندر اس جمعے کے اندر کوئی فرق ہے. ایسا ہرگز نہیں. جو جمعہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہوتا ہے اس کا جتنا ثواب ہے اتنا ہی آج کا ثواب ہے. جو رمضان کے دوسرا جمعہ ہوتا ہے، تیسرا جمعہ ہوتا ہے، ان میں جتنا ثواب ہے اس کا اتنا ہی ثواب آپ لوگ لیتا ہے. البتہ بغیر رمضان کے جو نماز ہے ان میں بھی فرق ہے، جو نفل ہے ان میں بھی فرق ہے، جو جمعے ہیں ان میں بھی فرق ہے. اس کے اعتبار سے پھر ٹھیک ہے کہ یہ آخری جمعہ ہے، آخری جمعہ ہے. اب آخری جمعہ آیا کس لیے ہے، یہ ہوتا کیوں ہے، یا مسلمانوں کو اتنی خوشی کا اظہار کیوں ہوتا ہے، اس کی کچھ وجوہات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں سے تبدیل کر دیا جاتا ہے. ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے. یہ ثواب ہے رمضان اور غیر رمضان کے اندر. اب رمضان المبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا کیا فیسلٹی ہوتی ہے، کیا کیا سویدھائیں مسلمانوں کے اوپر ہوتی ہے، کیا کیا صحیح باتوں کا اور فائدے مند چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. مثلا کوئی ایسا انسان ہمیں مل جائے کہ ہم نے ان سے 12 مہینے کام کروانا ہے اور 12 مہینے کا ہمارے پاس اس کا پیسہ مان لیا جائے یا کوئی دل مان لیا جائے، کوئی ایسی چیز ہمارے پاس میں ہے. اب وہ 12 مہینے میں آ کر کے ایسا کوئی بھی انسان دنیا کے اندر نہیں ہے جو 11 مہینے کی جو پیسے ہیں پھر اس کو معاف کر دے گا اور 12 مہینے 1 مہینے کی وجہ سے تمام بھیڑوں کو معاف کر دے گا. ایسا کوئی نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر خاص انعام نکالا ہے کہ اگر کسی بندے نے 11 مہینے کے اندر نمازیں نہیں پڑھی، اگر کسی بندے نے 11 مہینے کے اندر زکوٰۃ کو ادا نہیں کیا، اگر کسی بندے نے 11 مہینوں کے اندر دیگر عبادات نہیں پڑھی یا گناہوں میں مبتلا رہا یا نمازوں سے دوری اختیار کرتا رہا، اب اگر وہ رمضان المبارک کے اندر آ جاتا ہے، اللہ کے سامنے آ کر کے 2 آنسو لا لیتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، اللہ کے سامنے
अंदर 1 महीना आने के अंदर तमाम चीजें अल्लाह तआला माफ फरमा देते हैं। ये इनाम मुसलमानों के लिए खास तौर। अब आज 27 रमजान है और हो सकता है 2 रमजान को हमें मिले। 31 मार्च को गालिबन यानी 100% ये चांस है कि ईद हो जाए। ईद होने का इम्कान है क्योंकि एक मौलाना है, मौलाना फरूक कासिम, इंग्लैंड के रहने वाले हैं, बहुत बड़े आलिम है और चांद के बारे में वो बहुत अच्छी तहकीक रखते हैं। उनका हमेशा बयान आता रहता है कि ईद कब होनी है, रमजान कब शुरू होने हैं, ये चांद कितनी डिग्री में दिखाई देगा, इस चांद की ऊंचाई कितनी डिग्री होगी, इस चांद की उम्र कितने घंटे होगी, ये तमाम चीजें अपने इल्म के एतबार से वो बताते हैं। उन्होंने बताया है कि इंग्लैंड ये अपने जो देश है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कराची, इन देशों के अंदर गालिबन ये इम्कान है कि 11-10 डिग्री से प्लस में चांद की ऊंचाई है और चांद जो दिखता है अपने इलाकों के अंदर वो 9 डिग्री पर चांद दिखाई देता है। तो इस एतबार से जब चांद 10 से प्लस ऊंचाई है तो ये इम्कान है कि 31 मार्च को ईद का 100% इम्कान। और दीगर जो इलाके हैं सऊदी या अरबी जो ममालिक हैं उनके अंदर ये होता है कि वहाँ पर अगर 1 डिग्री भी चांद का दिखने का इम्कान होता है तो वो लोग ईद मान लेते हैं और सऊदी कैलेंडर के एतबार से इतवार के दिन की ईद का ऐलान। अब हमारे पास में सिर्फ 2 दिन बचे। अगर ये ऐलान हो जाए सरकार की तरफ से या कोई बड़े बिजनेसमैनों की तरफ से कि 2 दिन के अंदर जो लोग ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उनका नंबर बड़ा चीज में आ जाएगा, तो हम लोग अक्सर 100% चाहेंगे कि हमारा नंबर कोई अच्छे जमात के अंदर या अच्छी जॉब के अंदर या कोई अच्छे कानून के अंदर हमारा नाम आ जाए तो 2 दिन हम लोग उसके अंदर लग जाएंगे। अब हमारे पास में 2 दिन बचे हुए कि जितने नेक अमल आपको करने हैं, जितने अच्छाई आपको करनी है, आप इस वक्त में 1 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ोगे, 1 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ोगे, 1 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ोगे, आपको 70 गुना ज़्यादा सवाब मिलेगा। रमजान निकलने के बाद में आपने 1 बार सुभान अल्लाह पढ़ा तो 1 का सवाब मिलेगा, 2 बार पढ़ा 2 का सवाब मिलेगा। रमजान मुबारक के अंदर आपने कोई भी एक नहीं की उसका सवाब आपको बढ़ मिलेगा। ये फायदा है। जो लोग ये समझते हैं कि भाई हमसे गुनाह हो चुके हैं, हमसे बुराइयां हो चुकी हैं, अब हम क्या करें। बहुत सारे लोगों की अल्लाह ने उनको ये शैतान की तरफ से उनको ये बदनसीब भी हुई कि जो शराब के आदि हैं, अब शराब पी तो ली उन्होंने लेकिन अब अल्लाह के सामने शर्मिंदा है, अल्लाह के सामने शर्मिंदा है। या कोई ऐसा काम उन्होंने कर लिया जो गुनाह का काम है और अल्लाह तबारक व तआला के सामने शर्मिंदा हो गए, या अल्लाह अब मैं आपसे माफी चाहता हूँ, या अल्लाह अब मैं आपके सामने सजदा करता हूँ, मैं तौबा करता हूँ कि आज के बाद मैं दोबारा गुनाह नहीं करूँगा, मैं आज के बाद में शराब नहीं पीऊँगा, मैं आज के बाद में जो भी गलतियाँ मुझसे हो चुकी है वो दोबारा नहीं करूँगा। तो अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ फरमा देगा। एक बच्चा होता है, एक छोटा बच्चा है, वो शाम को देर से घर गया, मतलब घर का वक्त है 7 बजे जाने का, वो 8 या 9 बज गए और अब तक घर नहीं पहुंचा। लेकिन उसको ये दिल के अंदर ये बात उठता है, ये बात उसके ध्यान के अंदर बैठी हुई है कि घर पर मेरी माँ है, घर पर मेरी माँ है, अगर मैं लेट भी जाऊंगा, मैंने कुछ गलतियां कर भी दी, यानी 1 घंटा 2 घंटा लेट हो गया या घर का कोई कागज मैंने नहीं माना और फिर मैं घर चला गया, तो यकीनन मुझे ये उम्मीद है कि मेरी माँ मुझे खाना जरूर खिलाएगी। और होता भी यही है कि माँ डांट भी देती है, मार भी देती है, डपट भी देती है, लेकिन उसके बाद में बिना खाए हुए अपने बच्चों को खिलाती है, बिना खाए हुए अपने बच्चों को खिलाती नहीं है। तो बच्चे के अंदर ये दिल के अंदर एक बात बैठी हुई होती है कि हाँ घर पर मेरी माँ है, वो मुझे अपने हाथ से खाना खिला देगी, मेरी तमाम गलतियों को माफ करवा देगी। दूसरी बात ये है कि अगर कोई इंसान
کسی کا کوئی غلط کام کر لیتا ہے، کسی سے لڑائی کر لیتا ہے، ایک مرتبہ لڑائی کی اور کوئی خدا کے معافی مانگ لیتا ہے تو اس کو معاف کروا دیتا ہے، دوسری مرتبہ غلطی کی معاف کروا دیتا ہے، تیسری چوتھی مرتبہ اگر کوئی غلطی کرے گا تو پھر دوسرا والا انسان اس کو بار بار یہی تانا دے گا کہ تو نے پہلے بھی ایسے ہی کہا تھا، تو نے پہلے بھی یہی کہا تھا، بار بار وہ یہی کہے گا، پچھلی غلطی ہے جو وہ اس کے اوپر حکم لگاتا رہے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رحم کرے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اللہ ہے جو اگر انسان ایک دن کے اندر 70 غلطی کر لے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا کر کہہ رہے یا اللہ میں تو بے بس ہوں، یا اللہ گناہ ہو جاتا ہے، یا اللہ مجبور ہوں، یا اللہ ایک مرتبہ غلطی ہوئی توبہ کر لی تھی، یا اللہ دوبارہ گناہ ہو گیا میں کیا کروں، یا اللہ 2 مرتبہ غلطی ہوئی معافی مانگ لی تھی توبہ کر لی تھی، یا اللہ دوبارہ گناہ ہو گیا، یا اللہ کیا کروں۔ اگر ایک انسان ایک دن کے اندر 70 مرتبہ غلطیاں کرے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر کے کرے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آج کے بعد میں غلط نہیں کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاف کروں گا۔ اللہ وہ اللہ کیسا اللہ ہے؟ کیوں؟ ہم تو مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں ایمان سے نوازا ہے، ایمان کی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ آپ جانتے ہو دنیا کے اندر بہت سارے لوگ غیر مسلم، ان کا وہ اسلام کو جانتے بھی نہیں ہے، اسلام کو مانتے بھی نہیں ہے، اسلام کو ختم کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر غفور رحیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی کھانا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی پینے کے لیے پانی دیتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو پانی کو ختم کر دے، کھانے کو ختم کر دے تو اللہ کو روکنے والا کون؟ اللہ کا روکنے والا کوئی نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرمایا قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی اللہ کسی کا ضرورت مند ہے ہی نہیں، اگر ضرورت مند ہے تو پھر وہ اللہ ہی نہیں، اگر کسی کا ضرورت مند ہے تو وہ اللہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کی شخصیت کو وہ شخصیت ہے کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ ایک مرتبہ غلطی کر لے، 2 مرتبہ غلطی کر لے، 70 بار مرتبہ غلطی کر لے تو میرے پاس آ جائے، میری رحمت کی وسیع ہے کہ بس وہ ایک بار میرے سامنے آئے تو اس کو معاف کر دوں گا۔ اللہ وہ ہم میں سے کتنے بھائی ایسے ہیں جنہوں نے شاید اللہ معاف فرمائے، ہو سکتا ہے اس رمضان مبارک میں ایک بھی نماز کا پڑھی، بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو روزے نہیں رکھے ہوئے، لیکن یاد رکھنا اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ عید کا کے قریب جانے سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص نے رمضان کے روزے نہ رکھے ہوئے یہ ڈانٹ ٹپٹ کے لیے وہ ہماری عید کا قریب بھی رہا، کہتے ہیں نا کہ بھائی تم نے گھر کے لیے ایک بھی بچہ نہیں دیا، میں گھر سے باہر ہوئے ڈانٹ کے پڑھ کے لیے، لیکن اگر وہ آ کر کے ماں باپ سے معافی مانگ لے اور باپ فرما دیتے پھر آئندہ کیے گا، بس یہ موقع ہمارے پاس میں یہ آخری جمعہ ہے۔ اور جمعے کی فضیلت دیکھو، جمعے سب سے زیادہ نماز پڑھنے کی فضیلت حرم شریف میں ہے، مکہ مکرمہ ہے، اس سے کم فضیلت ہے مسجد نبوی مدینہ شریف، اس سے کم فضیلت ہے پھر مسجد اقصی کی بیت المقدس کی، اور اس سے کم فضیلت ہے جامع مسجد۔ تو یہ ہمارے علاقے کی جامع مسجد، ایک فضیلت تو ہمیں یہ ملی ہے کہ ہمیں جامع مسجد کے اندر نماز پڑھنے کی توفیق ہوئی، تو اس میں 25 گنا ثواب مل جاتا ہے۔ اب رمضان کا مہینہ ہے تو زیادہ ثواب ملے گا، لیکن آئندہ جمعے کو یہ ثواب نہیں ہوگا۔ دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کے مہینے کے اندر، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ رمضان کے مہینے کی 3 چیزیں، پہلا جو عشرہ ہے وہ رحمت کا ہے، دوسرا جو عشرہ ہے وہ مغفرت کا ہے، تیسرا جو عشرہ ہے وہ آگ سے خلاصی کا ہے، یعنی ہماری بدبختی کی وجہ سے، ہماری نارائکی کی وجہ سے، ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری ہونے کی وجہ سے اگر جہنم کی رزق میں ہمارا نام آ جاتا ہے اور اگر ہم نے اس آخری عشرے کے اندر آگے اللہ کے سامنے اپنا آپ کو کھڑی کرا کر کے اکیلے میں تنہائی میں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، صرف اللہ ہو اور بندہ ہو، اور اس وقت اللہ کے سامنے آ کر کے اللہ سے توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، یقینی امید ہے 100% اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے، معاف فرما دے۔
لیکن شرط یہ ہے کہ وہ سب سے کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب توبہ کرے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضیلت کی بات. دوسری جو آیت میں قرآن کریم کی پڑھی